جب کعبے کی تعمیر ہو گئی، اچھا اب کعبہ ریڈی ہو گیا، بٹ نو بڈی اوور دیئر. یاد رہے 5000 سال پہلے نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی عمارت تھی. کعبہ ہی عمارت تھی، باقی پہاڑ تھے، ریگستان تھے. بلکہ میں یہ کہوں کہ جو لوگ 70s میں 80s میں گئے نا مکہ مدینہ، تو ان کو بھی یاد ہوگا یہ آس پڑوس میں ہوٹلیں اب بنی ہیں، بٹ پہاڑی تھے. چاروں طرف حرم کے گرد ایک سرکل بنتا تھا پہاڑوں کا، گھر تو پیچھے جا کے تھے. تو اس زمانے میں تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو بلائیں، حج کے لیے بلائیں. تو آپ نے کہا یا اللہ ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں میری آواز میں لگاؤں گا تو کون سنے گا. اب ارشاد باری ہوا، اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا. محسن بھائی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہوں گے. اس کی وجہ سیٹلائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہیں. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ ایک ایسا روحانی سیٹلائٹ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر، اسی پہاڑ پر جا کر لوگوں کو اللہ کے لیے بلایا، اللہ کے گھر کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا. تو وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی، اور پوری دنیا میں ایسے سنی گئی کہ جتنے لوگ تھے دنیا میں سب نے سنی. اچھا صرف لوگوں نے نہیں سنی، ماں کے پیٹ میں بچوں نے سنی، باپ کے پشت میں آنے والی اولاد نے سنی، بلکہ عالم ارواح میں روحوں نے سنا. سبحان اللہ. اچھا اس وقت پھر سب نے جس نے لبیک اللہم لبیک کہا کہ حضرت ابراہیم نے بلایا حج کے لیے، انہوں نے لبیک کہا. علماء کہتے ہیں اس وقت جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنے حج کرے گا. اب ذرا سوچیں کہ جو حج کو گئے یا جا رہے ہیں وہ ان کی خوش نصیبی دیکھیں، اور ان کو تو میں کہتا ہوں اس بات پر ہی سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ 5000 سال پہلے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا، تو انہیں ہماری روح کو یہ ساتھ، ہم تو دنیا میں نہیں تھے نا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، یہ نصیب والوں کا ہی حصہ ہے. اللہ پاک ہمیں بھی لبیک پڑھ کر کعبہ مشرفہ کی دیدار عطا فرمائے. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر. حضرت سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں. آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا. افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا. یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے. اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عاجزی اور انکساری دیکھیں. اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے، اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی، انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے، درہم بھی دیے. اللہ اکبر. یہ ہیں اللہ والے جن کی عاجزی کا عالم یہ، جن کی انکساری کا عالم یہ، اور جن کی رکت کا عالم یہ ہے کہ جب مکہ
مکہ پاک میں جاتے ہیں تو یہ کیفیات بن جاتی ہیں، کعبے کے سامنے جانتے ہیں تو یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اے میرے حاجیوں، اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس بار یہ سفر آنسوؤں کے ساتھ کرنا ہے، اس بار یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے مغفرت کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔